اسامہ بھائی آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ جب میں تعلیمات پڑھتا ہوں دین اسلام کے حوالے سے تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ رذیل شیطان اس وقت سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے چیلوں کو لے کر، ان کی حرکات پر اور ان کی ایسی نامراد حرکتوں کو لے کر، جب وہ کسی میاں بیوی میں جدائی ڈلواتے ہیں۔ اس کی تمام خوشیوں سے بڑی خوشی کا وقت وہ ہوتا ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی اس سلسلے میں سپورٹیو کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں اپنے معمولات میں؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت اہم موضوع ہے اور مدنی صاحب نے اس پہ کافی گفتگو فرما دی ہے، اور میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ دین اسلام جو ہے یہ مکمل دین حیات ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اسلام نے ہمیں کسی معاملے میں بھی تشنہ نہیں چھوڑا اور مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کامل نمونہ بھی ہے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا لا رہبانیت فی الاسلام۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ الگ تھلگ رہنا اور دنیا سے بالکل الگ ہو جانا یہ دین اسلام میں نہیں ہے۔ دین اسلام میں ہے جڑ کر رہنا، ایک فیملی بنانا، خاندان بنانا، اپنے معمولات زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کو ادا کرنا، یہ ہے دین اسلام۔ دین اسلام میں اکیلے جنگلات میں چلے جانا اور دنیا سے کٹ جانا یہ بالکل نہیں ہے۔ اور دوسری جو اہم بات ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا جو رشتہ اللہ رب العزت نے بنایا وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے، اور پہلا رشتہ بنانے کے بعد ان کو مکمل رہنمائی بھی فراہم کر دی، اور قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں خواتین اور تم خواتین کے لباس ہو۔ لباس کیا کام کرتا ہے؟ جہاں پہ زینت، خوبصورتی اور آپ کو ڈھانپنے کا کام کرتا ہے، وہاں آپ کے عیوب، آپ کے عیب، آپ کے زخم اور آپ کی پردہ پوشی، اور اسی طرح آپ کی سردی اور گرمی، یعنی کہ آپ کی خوشی اور غمی کو جو ہے ڈھانپ دیتا ہے۔ قرآن نے کتنے خوبصورت الفاظ کے ساتھ اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ آپ نے لباس کا کام کرنا ہے زوجین آپس میں، عورت نے شوہر کے لباس بننا ہے، اس کی رازداری کرنی ہے۔ یاد رکھیے قرآن کریم کے اندر محبت کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن جو الفاظ میاں بیوی کی محبت کے لیے استعمال ہوئے ہیں وہاں فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ مودت کہتے ہیں سپرلیٹیو ڈگری، افضل التفضیل، یعنی جس میں شدت پائی جاتی ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ محبت جس میں رازداری پائی جاتی ہے، جس میں راز و نیاز ہوتا ہے۔ اب میاں بیوی کی محبت میں بہت سارے معاملات ایسے ہیں، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اس کو ڈھانپنا ہے، اس کے عیوب کو ڈھانپنا ہے۔ اب دین اسلام کہتا ہے کہ آپ کو بہت سارے معاملات، زوجین کو، شوہر کو بیوی کے، بیوی کو شوہر کے بہت ساری چیزیں پسند نہیں ہو سکتی، ناپسندیدہ ہوتی ہیں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا، آپ کے جو ماہرین ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، ان کی تحقیق اور ریسرچ بھی یہی ہے کہ انسان بہت زیادہ موافقت بھی رکھتا ہو تو 80% سے زیادہ جو ہے اتفاق اور موافقت نہیں ہوتی، 20% جو اس میں اختلاف ضرور پایا جاتا ہے، مارجن ہوتا ہے۔ لیکن جب اختلاف بھی کیا جاتا ہے تو اس میں حسن بھی ہو سکتا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ اگر ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کی بات وہ ناپسند ہو، لیکن اللہ کے ہاں اس میں کوئی نہ کوئی تیرے لیے حکمت ضرور موجود ہوگی جو تجھے پسند نہیں ہے، لیکن اس میں تمہارے لیے حکمت اور تمہارے لیے بہتری ضرور موجود ہے۔ اب جو دین اسلام نے میاں بیوی کے رشتے کے درمیان جو ہے محبت اور الفت کا جو رشتہ قائم کر دیا ہے، اس کی تو بہت خوبصورت رشتہ ہے۔ قرآن کہتا ہے ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ اب اگر گھر کے اندر سکون نہیں ہے، جس طرح آپ نے بات کی رذیل شیطان کی، وہ جب سارا دن ابلیس بیٹھ کر خبریں لیتا ہے کہ میرے چیلے کہاں کہاں پہ گئے، انہوں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے، اسے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ اس نے آج کسی میاں اور بیوی کے درمیان لڑائی ڈلوائی ہے، فساد ڈلوایا ہے۔ اب یہاں پہ میں عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیں جب اختلاف رائے ہو جاتا ہے تو نوک چوک ہو جاتی ہے، معاملات اختلاف کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے اگر پیغام لیں تو حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ تم آج مجھ سے کسی بات پر ناراض اور خفا ہو۔ کہا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیسے بھی تمہیں کیسے، حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول عرض کی وہ آپ کو کیسے بات پتہ لگ جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم کہتی ہو نا کہ رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے پتا ہے کہ تم مجھ سے راضی ہوتی ہو، اور جب تم کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم مجھے پتہ لگ جاتا ہے تم میرے سے خفا ہو۔ اور یہ انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہے یہ۔ جی بالکل، یعنی کہ انسان اگر اختلاف کرے میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی بات کی ان کو پسند نہ آئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلقی اور اپنی سلام دعا بالکل ختم کرتے چلے جائیں۔ ہمیں دین اسلام نے بڑی خوبصورت مثالیں دی ہیں۔
تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا مکے کی سب سے مالدار خاتون ہیں، اور انہیں ملکۃ العرب کا جو ہے لقب دیا جاتا ہے، ملکۃ العرب یعنی کہ عرب کی ملکہ کا ان کے پاس لقب تھا. اتنا مال و دولت ہے ان کے پاس، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب تشریف لائیں تو آپ کی کنیزیں بھی تھیں، آپ کی خادمیں بھی موجود تھیں، لیکن آپ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتی اس انداز میں جاتی کہ ان کی ٹرے کھانے کی خود اٹھا کے لے کے جاتی. اسی انداز کو تو اللہ نے پسند کر کے آسمان سے اللہ نے اللہ ہو کر رب ہو کر حضرت خدیجہ الکبریٰ کو سلام بھیجا تھا، اور یہ پیغام دیا تھا کہ اگر میں جتنی مرضی بڑی خاتون ہوں، جتنی مرضی بڑی میرے پاس مال و دولت موجود ہے، لیکن اپنے شوہر کے سامنے بیوی کا جو میں سمجھتا ہوں حقوق و فرائض ہیں وہ انہوں نے پورے ادا کیے. اور دیکھیں شب ابی طالب میں جو تنگیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے برداشت کی ہیں، کیا آج کی خاتون اس کا تصور کر سکتی ہے کہ ایک عورت جو ہے اپنا سارا مال و دولت اللہ کی راہ میں اپنے شوہر کے اوپر قربان کر رہی ہے؟ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ نے تو دیکھی تنگیاں تھیں، لیکن مجال ہے کہ کبھی آپ کی زبان سے حرف شکایت بھی آیا ہو. آج کی خواتین ان کے لیے رول ماڈل یہ فینٹیسی ورلڈ نہیں ہے. آج کی خواتین کے لیے رول ماڈل اگر ہیں تو وہ امہات المؤمنین ہیں، بنات الرسول ہیں، صحابیات ہیں، جنہوں نے تنگی کے اندر رہتے ہوئے حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتی ہیں؟ کہا کئی چاند گزر جاتے، کئی مہینے گزر جاتے، ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا، لیکن کیا وہاں پہ بھی کبھی شکوہ شکایت تھا؟ کبھی شکوہ شکایت نہیں تھا. قناعت کی زندگی تھی. یاد رکھیے جہاں پہ قناعت کی زندگی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نا ہمارے بڑے کے چادر دیکھ کے جو ہے پاؤں پھیلانا چاہیے. آج ہمارے جو معاملات خراب ہو رہے ہیں وہ ناجائز ایکسپیکٹیشنز جو ہیں، ناجائز جو ہمارے مطالبات ہیں. ایک بیوی کو پتہ ہے میرے شوہر کی انکم کیا ہے، ایک بیوی کو پتہ ہے میرے شوہر کی تنخواہ کیا ہے، اگر وہ اپنے شوہر کی تنخواہ سے ناجائز مطالبہ کرتی ہے، زیادہ مطالبہ کرتی ہے، وہ گناہ کا ارتکاب کر رہی ہے، وہ اپنے شوہر کو حرام کمانے پہ مجبور کر رہی ہے. اور اسی طرح ہمیں اپنی ناجائز جو خواہشات ان کو ترک کرنا ہوگا، انہیں چھوڑنا ہوگا. اگر آج ہم چاہتے ہیں، کیونکہ آج ہمارے اوپر یلغار ہے، ہمارا اسلام کا معاشرتی سسٹم، خاندانی نظام، خاندانی سسٹم یہ اتنا مضبوط اور اتنا خوبصورت ہے کہ اس کی وجہ سے ہم بہت سارے مسائل سے بچے ہوئے ہیں. آج یورپ جو اضطراب کا شکار ہے، بے چینی کا شکار ہے، اس کی مین وجہ، مین فیکٹر یہی ہے کہ وہاں پہ خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے. وہاں پہ پیدا ہونے والے بچوں کو معلوم نہیں ہے میرا باپ کون ہے. وہ پھر ذہنی کیفیت کے اندر ایسا چلا جاتا ہے، وہ معاشرے سے انتقام لینا چاہتا ہے. پھر وہاں کی جیلیں بھری ہوئی ہیں انتقامی لوگوں سے، انتقام لیتے ہیں وہ لوگ. یعنی کہ جب انہیں پتہ ہے میرا باپ نہیں ہے، میری پہچان نہیں ہے، میرا کوئی معاشرے میں مقام نہیں ہے. تو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ ہمارا کامیاب رہے، ہمارا یونٹ فیملی سسٹم جو ہے یہ کامیاب رہے، دیکھیں اسلام نے بہت ساری چیزیں ہم آگے جا کے بیان کریں گے کہ ہمیں جو ہے ہم کیونکہ ہندوستان سے مائگریٹ ہو کے آئے ہیں، ہم بہت زور دیتے ہیں کئی دفعہ جی جوائنٹ فیملی سسٹم ہونا چاہیے. جوائنٹ فیملی سسٹم کے اوپر بھی دین نے تعلیمات دیے ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے اللہ کے رسول نے اللہ گھر کا مطالبہ کیا تھا. اس پہ ہم ضرور بات کریں گے بریک کے بعد. اس پہ یقیناً آپ سے ہم جانیں گے کہ دین اسلام کی کیا احکامات ہیں، کیا کہا جاتا ہے، گھر بسانے کے لیے کیا تعلیمات دے رہا ہے. ہمیں اس کے اوپر سب کو نظر رکھنی چاہیے. انا سکینہ ہماری بہن ہمارے ساتھ ہیں. اتنا خوبصورت ہمیشہ کی طرح ہماری ٹرانسمیشن میں ٹاپک ہے آج کا بھی کہ اس پہ جتنی گفتگو کی جائے کم ہے. مزید ہم جانیں گے کہ دین اسلام کیا کہتا ہے، قرآنی تعلیمات کیا کہتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں، کیا میسج دیا ازدواجی جو زندگی ہے اس کے بارے میں. انا سکینہ سے پہلے ہم شریف سنتے ہیں، بسم اللہ کیجئے، اس کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. جن
رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں تیرا گھر دیکھیں میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں تیرا گھر دیکھیں اسباب ہوں ان کو ایسے بہم اللہ